حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب. تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. Wake up to reality. سواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالِ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالِ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے ایتھے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال دیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا، اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں، جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں. اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے, وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے, اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا, میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھ, میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا, آپ یہ پوچھیں سنی سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا, تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک, وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا, تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر, ظاہر ہے جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا اس کی کورالریز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین آفاق کے فالورز ہیں, جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اطاق کے فالور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہے. جب مرتد بھی ہوگے خارج اسلام بھی ہوگے, آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں, وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی, آپ المحند المفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. مجھے بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سافٹ ورڈز ہیں, انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو. احمد بریلوی تو بہت آگے گئے. سر یہ احمد بریلوی سے 4 ہاتھ آگے گئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا, ہم آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ, اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو, جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا, جیسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دیے. نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی, ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا. پرانی باتیں, پرانے بزرگ, پرانے کہانیاں, اور نہیں آئی ہے کہانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے, کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں. تو کیا کر رہے ہیں, تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے, بعض جگہ چھپی بھی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے. وہ جو چھپی بھی تھی وہ بھی چھپی بھی نہیں ہوئی ہے, وہ اب سامنے آ گئی ہے, چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراً باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں. بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو سمجھ آ گئی ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا تو وہ بات شروع کرتے ہیں, پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, تو لوگ تو کہتے ہیں یہ گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا. تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں. فیوچر میں یہ بدعت ہو جائے گا حدیث کا نمبر. ہاں بدعت ہو جائے گا, واقعی بالکل صحیح بات ہے, بدعت ہو جائے گا. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو